پیاری بہنوں، ذرا تصور کرو اس لمحے کا جب ایک عورت خاموشی سے کمرے میں داخل ہوتی ہے، دروازہ بند کرتی ہے اور اندھیرے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی شکایت، صرف آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل کی ٹوٹ پھوٹ۔ وہ دل جو کسی نے چورا چورا کر دیا، جو اپنے درد کسی سے کہہ نہیں سکا۔ آج بس اسی دل کے لیے یہ دعا ہے۔ وہ خواب جو بکھرتے بکھرتے راکھ ہو گئے، جنہیں کسی نے سمیٹا تک نہیں، آج بس انہی بکھرے خوابوں کے لیے ہم اللہ سے مانگیں گی۔ وہ جذبے جو وقت کے ہاتھوں روند دیے گئے، جن کی کوئی قدر نہ کر سکا، آج انہی خاموش جذبوں کو زندگی دینے کے لیے ہم دعا مانگیں گی۔ وہ بیٹیاں جنہوں نے بے لوث محبت کی مگر بدلے میں تنہائی پائی، آج بس انہی بیٹیوں کے لیے ہم رب سے سہارا مانگیں گی۔ وہ مائیں جو اپنی اولاد کے لیے جیتی رہیں مگر بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھائیں، آج انہی تھکی ہوئی ماؤں کے لیے ہم دست دعا بلند کریں گی۔ اور جو پیاری بہنیں گھریلو کام کاج میں مصروف ہیں، چولہے پر کھڑی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن دل سے اس دعا کا حصہ ضرور بنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک خاموش آمین وہ سکون لے آئے جس کا برسوں سے آپ کی روح کو انتظار ہے۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو وہ ہے جو ان کہے لفظوں کو بھی سن لیتا ہے، تو وہ ہے جو چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ ہے جو اکیلی راتوں کے آنسو بھی گن لیتا ہے، تو وہ ہے جو روٹھے دلوں کو بھی دلاسا دیتا ہے، تو وہ ہے جو گری ہوئی ہمتوں کو سہارا دیتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان بند دلوں کو وہ قرار عطا فرما دے جو برسوں سے لفظوں کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ان بہنوں کو وہ تسلی دے دے جو اندر ہی اندر بکھر چکی ہے، تو ان کے اندر وہ صبر پیدا کر دے جو سجدوں کی خاموشی سے جڑا ہو، تو ان دلوں کو وہ سکون عطا کر دے جو صرف تیرے ذکر سے اترتا ہے۔ یا اللہ، تو ان بیٹیوں کے دل کا درد ختم فرما دے جنہوں نے محبت تو کی مگر جواب میں بے وفائی پائی، تو ان کے لیے وہ نصیب لکھ دے جس میں نہ خالی انتظار ہو نہ ٹوٹا بھروسہ۔ یا میرے مالک، تو ان بہنوں کو ایسا گھر دے دے جو صرف دیواروں کا نہیں بلکہ تحفظ کا ہو، تو ان کی گود کو آباد کر دے جنہوں نے برسوں تک یہ بھگوئے۔ یا اللہ، تو ان رشتوں میں محبت ڈال دے جو نفرتوں سے دور ہو چکے ہیں، تو ان زبانوں سے شکایتیں نکال دے جو صرف تیری رحمت کو پکاریں، تو ان آنکھوں کو شفاف کر دے جو صرف دوسروں کے عیب دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان قدموں کو تھام لے جو غلط راستے پر جا چکے ہیں، تو ان سوچوں کو روک دے جو گناہوں کی طرف کھینچتی ہیں، تو ان احساسات کو زندہ کر دے جو دوسروں کے دکھ میں تڑپنے والے تھے۔ یا اللہ، تو ان دلوں میں نرمی ڈال دے جو سختی سے پتھر بن چکے ہیں، تو ان ہاتھوں کو ہدایت دے دے جو صرف دنیا کی طرف اٹھتے ہیں، تو ان نظروں کو نیچا کر دے جو حیا سے خالی ہو چکی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان ماؤں کو طاقت دے دے جو اکیلے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، تو ان کے دل کو وہ سکون دے جو دعاؤں کے سوا کہیں نہیں ملتا، تو ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے، تو ان کے لیے ایسا رزق عطا فرما دے جو نہ کسی تانا کے نیچے ہو، نہ کسی کے احسان میں بندھا ہو۔ یا اللہ، تو ان شوہروں کے دل بدل دے جو بیویوں کی عزت نہیں کرتے، تو ان کے لہجوں میں نرمی، آنکھوں میں حیا اور دلوں میں شفقت ڈال دے، تو ان عورتوں کو وہ دل دے جو رشتوں کی قدر کرے، تو ان کے کردار کو ایسا بنا دے کہ گھر سکون کا گہوارہ بن جائے۔ یا میرے مالک، تو ان بیٹیوں کے نصیب ایسے لکھ دے جنہیں صرف تو جانتا ہے، تو ان کے لیے ایسا شوہر چن لے جو ان کی روح کا قرار ہو، تو ان کے سسرال میں عزت کے وہ راستے کھول دے جو صرف تیرا فضل ہوتے ہیں، تو ان بہنوں کو وہ صلح عطا کر دے جن کے رشتے بکھر چکے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر ایسی آزمائش سے بچا لے جو ہمیں تیرے در سے دور کر دے، تو ہمیں ہر اس راستے سے بچا لے جو ہمیں تیری رضا سے محروم کر دے، تو ہمارے لیے وہ لمحے پیدا کر دے جو سجدے کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو میں بدل جائیں، تو ہمیں ایسا یقین دے دے جو تیری ذات کے سوا کچھ نہ مانگے، تو ہمیں ایسی زبان عطا کر دے جو ہمیشہ دعا کرے، تو ہمیں ایسی عاجزی عطا کر دے جو ہر غرور کو دفن کر دے، تو ہمارے سینے میں وہ روشنی ڈال دے جو تیرے قریب لے جائے، تو ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو رات کو روتے ہیں، دن میں تیرے لیے جیتے ہیں
اور ہر لمحہ صرف تیری رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یا اللہ، جن راتوں میں سب سو جاتے ہیں تو جاگتا ہے، جن لمحوں میں ہر در بند ہو جاتا ہے تو اپنا در کھول دیتا ہے، جن آنکھوں سے نیند روٹھ جائے، جن دلوں سے قرار اٹھ جائے، جن گھروں میں خاموشیاں چیخ بن کر گونجتی ہوں، ان کے لیے تو ہی تو ہے، تو ہی وہ رب ہے جو درد کے بغیر دوا دیتا ہے، جو بے صدا چیخ کو بھی سن لیتا ہے، جو نہ سوال دیکھتا ہے نہ زبان، صرف نیت دیکھتا ہے، صرف دل کا جھکم دیکھتا ہے۔ یا میرے مالک، آج ہم تیرے سامنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا مانگتی ہیں جو ہر رات کروٹیں بدلتے ہیں، جنہیں سونا یاد نہیں اور جاگنا بوجھ لگتا ہے۔ تو ان کے دل کو وہ نیند عطا کر دے جو کسی دوا سے نہیں، تیرے ذکر سے نصیب ہو۔ تو ان کی بے چینی کو ایسی راحت میں بدل دے جو سجدے کے لمس سے ملتی ہے۔ تو ان کی راتوں کی چپ کو ایسا کلام دے دے جو تجھ سے جڑا ہو۔ تو ان کی آنکھوں کو ایسی نمی عطا کر دے جو ان کے دل کی سیاہی دھو دے۔ تو ان کے اندر کی گھٹن کو ختم کر دے، ان کے وجود میں ٹھنڈک ڈال دے، ان کے سانسوں کو ہلکا کر دے، ان کے کندھوں سے وہ بوجھ اتار دے جو برسوں سے کسی کو بتائے بغیر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کے لیے آسانی پیدا فرما دے جن کے دل بچوں کی فکر میں الجھے رہتے ہیں، جو دن کو کام میں مصروف رہتی ہیں مگر رات کو آنکھیں بند کرتے ہی سوچوں میں ڈوب جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے وہ لمحہ لے آ جس میں ان کے سارے وہم اور وسوسے ختم ہو جائیں، ان کا دل گواہی دے کہ اب سب بہتر ہو جائے گا۔ یا میرے مالک، تو ان شوہروں کو ہدایت دے دے جو بیویوں کو بے وقت سمجھتے ہیں، تو ان کے دل میں وہ نرمی ڈال دے جو الفاظ کو احترام میں بدل دے، تو ان کی زبان سے وہ سختی ختم کر دے جو رشتوں کو زخم دیتی ہے، تو ان عورتوں کو سکون دے دے جنہوں نے صرف وفا کی، قربانی دی مگر جواب میں بے اعتنائی ملی، تو ان کے لیے وہ بند دروازے کھول دے جن کے پیچھے عزت، خوشی اور محبت ہو۔ تو ان کے دل سے یہ اندیشہ ختم کر دے کہ کہیں وہ خود سے بھی چھین لی جائیں۔ تو ان کے وجود میں وہ یقین بھر دے کہ تیرے سوا کوئی بھی ان کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ، تو ان بہنوں کے لیے وہ خوشی نازل فرما جو خود کو دوسروں کے لیے بھلا بیٹھی ہے، جو ہر رشتے میں خود کو ثانوی سمجھتی ہیں، جو اپنے خوابوں کو دوسروں کی ضرورتوں کے نیچے دفن کر چکی ہیں۔ تو ان کے لیے وہ لمحہ پیدا کر جس میں وہ بھی خود کے لیے دعا مانگ سکیں، جس میں وہ بھی کہہ سکیں، یا رب اب میرا نصیب بھی لکھ دے۔ یا میرے مالک، تو ان بچوں کے دلوں کو قرار دے دے جن کے والدین کی تنہائی انہیں اندر سے کاٹ رہی ہے، جو ماں کی شفقت اور باپ کی رہنمائی سے محروم ہیں۔ تو ان کے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، تو انہیں ایسا مستقبل عطا کر جو روشنی سے لبریز ہو۔ تو ان کے نصیب میں وہ خیر لکھ دے جو انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرے۔ یا اللہ، تو ان جوان بہنوں کے لیے وہ دن لکھ دے جس میں ان کے سر پر تیرا سایہ ہو۔ تو ان کی چادر کو عزت کا نشان بنا دے، ان کی راہوں میں خیر ڈال دے، ان کے ہم سفر کو رحمت بنا دے۔ تو ان کے رشتوں میں آسانی، محبت اور سکون نازل فرما دے۔ تو ان کے سسرال کو ان کے لیے ایسی جگہ بنا دے جو ماں کے آنگن جیسی ہو۔ یا اللہ، تو ان دلوں کو تسلی دے دے جنہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا مگر سب کچھ سہ لیا، جو دن کو ہنسنے کا ڈھونگ کرتے ہیں اور رات کو تکیہ بھگو دیتے ہیں۔ تو ان کے لبوں پر وہ ہنسی واپس لا دے جو زمانے نے چھین لی۔ تو ان کے دلوں میں وہ امید جگا دے جو مایوسیوں کے جنگل میں مر چکی ہے۔ تو ان کی روح کو وہ جلا دے جو دنیا کی بے رخی نے سوکھا دی۔ تو ان کے لیے ایک ایسا وسیلہ بنا دے جو تیرے خزانوں سے آیا ہو، جو کسی انسان کا احسان نہ ہو بلکہ تیرا کرم ہو۔ یا میرے مالک، تو ان بہنوں کے لیے بھی وہ سہارا بن جا جنہوں نے محبت میں خلوص دیا اور بدلے میں درد پایا۔ تو ان کی محبت کو جھایا نہ ہونے دینا۔ تو ان کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ایسا سکون دے دینا کہ وہ پھر سے تیرے سوا کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ تو ان کی آنکھوں میں ایسا نور بھر دے جو تیری رضا کا آئینہ ہو۔ تو ان کے آنسوؤں کو ایسی روشنی میں بدل دے جو انہیں پھر کبھی اندھیرے میں نہ چلنے دے۔ یا اللہ، تو ان سب کو ہمت دے دے جنہوں نے سب کے لیے سب کچھ کیا مگر جب خود کی باری آئی تو کسی نے نہ پوچھا۔ تو ان کے دل کے زخموں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ تو ان کی خاموش فریادوں کو ایسی قبولیت دے دے جو ان کی تقدیر بدل دے۔
تو ان کے وجود پر وہ سکون نازل فرما دے جس کی ٹھنڈک ان کے دل سے لے کر روح تک اتر جائے۔ تو ان کے لیے وہ لمحہ بنا دے جو انہیں تیرے قریب کر دے۔ تو انہیں وہ بھولا ہوا یقین واپس دے جو مایوسی نے چھین لیا۔ تو ان کی زندگی کا وہ صفحہ پلٹ دے جس پر بس اندھیرے لکھے تھے۔ تو انہیں نئی شروعات دے، نئی سوچ دے، نئی دعا دے، نئی زندگی دے، لیکن ایسی زندگی جو تیرے قریب لے جائے، جو تجھ سے بندھی ہو، جو تیرے ذکر سے سانس لے، تیرے نام سے بیدار ہو اور تیرے ہی لیے اختتام پائے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو ایک دانے سے کھیت اگا دیتا ہے، تو وہ ہے جو ایک قطرے سے ندی بہا دیتا ہے، تو وہ ہے جو مٹی سے رزق نکالتا ہے، تو وہ ہے جس کے خزانے بے حساب ہیں۔ آج ہم تیرے سامنے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں جن کے گھروں میں چولہا کئی دن سے نہیں جلا، جن کے بچوں نے روٹی کا مطلب صرف اپنی ماں کو آنسوؤں میں دیکھا ہے، جن کی جھولیاں خالی ہیں مگر سجدے آباد ہیں۔ یہاں میرے مالک، تو ان کے نصیب میں وہ رزق لکھ دے جو ان کے دل کو سکون دے، ان کے گھر کو روشنی دے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دے۔ تو ان کے خالی برتنوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ تو ان کی ہتھیلیوں کو وہ وسیلہ عطا کر دے جس سے وہ مانگنے والے نہیں، بانٹنے والے بن جائیں۔ تو ان کے لیے وہ راستہ بنا دے جس پر تیری رضا بھی ہو، عزت بھی ہو اور راحت بھی ہو۔ تو ان کے پاؤں سے وہ کانٹے ہٹا دے جو غربت نے چبھو رکھے ہیں۔ تو ان کے سروں سے وہ بوجھ اتار دے جو ماں باپ کے دل پر اس وقت پڑتا ہے جب اولاد بھوکی سو جاتی ہے۔ تو ان کے نصیب کے دروازے کھول دے جو بند ہو چکے ہیں۔ ان کے گھروں میں وہ برکت نازل فرما جو کم ہو کر بھی کافی ہو جائے۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کے لیے سہارا بن جا جو عزت کے مارے مانگ نہیں سکتے، جو ہر روز کسی امید پر اٹھتے ہیں مگر شام کو پھر بے یقینی لے کر لوٹتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھوں میں وہ ہنر رکھ دے جو انہیں تیرے کرم سے رزق تک پہنچا دے۔ تو ان کی جھکی گردنوں کو ایسا سجدہ عطا کر جو ان کے حق میں رحمت بن جائے۔ تو ان کے دل کی وہ بے چینی ختم کر دے جو پھاکے سے زیادہ ان کی غیرت کو کھا گئی ہے۔ تو ان کے بچوں کے لیے وہ ذریعہ پیدا فرما جو ان کے سروں کو کبھی جھکنے نہ دے۔ تو ان کی ماؤں کے آنسوؤں کو قبول کر لے جو ایک نوالے کے لیے رات بھر دعاؤں کی تسبیح کرتی ہے۔ تو ان کے لیے وہ وسیلہ بنا دے جو تیرے غیبی خزانوں سے ہو، نہ کسی انسان کا احسان ہو، نہ کسی کے سوال کی ذلت۔ یا میرے مالک، تو ان گھروں کو جلا دے جن کمروں میں بھوک کی چیخیں گونجتی ہیں۔ تو ان دروازوں پر اپنی رحمت کی دستک بھیج دے جہاں مہینوں سے کسی نے خیر کی آواز نہیں سنی۔ تو ان کے دسترخوان کو صرف روٹی سے نہیں، سکون سے بھی بھر دے۔ یا اللہ، تو ان بچوں کو وہ زندگی دے جنہوں نے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں چکھا، جو زمین پر بکھرے پتوں کو کھانے کی چیز سمجھنے لگے۔ تو ان کے لیے وہ دن لکھ دے جس میں ان کی ماں اپنے ہاتھ سے انہیں پیٹ بھر کر کھلا سکے۔ تو ان کے ننھے وجودوں کو وہ طاقت دے جو بھوک کی وحشت سے نکال کر تیرے شکر کے سجدے میں لے جائے۔ تو ان کے باپ کے قدموں کو وہ راستہ عطا کر جس پر رزق، عزت اور رحمت ہو۔ تو ان کی زندگی کے وہ دروازے کھول دے جو انسانوں نے بند کیے مگر تو کھول سکتا ہے۔ تو ان ماؤں کے لیے وہ راحت لے آ جو روٹی کے سوال پر خود کو روکتی ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ تو ان کی راتوں کو وہ اطمینان عطا کر دے جو تیری قرب سے آتا ہے۔ تو ان کے سینوں کو وہ وسعت عطا فرما جس میں شکر ہو، اور زبان کو وہ سکون جس میں صرف دعا ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں کا ذریعہ بنا دے جن کے گھروں میں کئی دن سے آٹا نہیں گوندھا، جن کے بچوں نے دودھ کا ذائقہ برسوں سے نہیں چکھا۔ تو ہمیں ان کے لیے وہ ہاتھ بنا دے جو تیرے لیے دے۔ تو ان کے دلوں میں وہ امید جگا دے جو مایوسی کے اندھیروں کو کاٹ دے۔ تو ان کی بیٹیوں کے ہاتھ میں وہ خیر رکھ دے جو صرف تیرے خزانوں سے اترے۔ تو ان کی ماہوں کی جھکی گردنوں کو پھر سے بلند کر دے۔ ان کے آنگن میں وہ بہار لے آ جس میں نماز، شکر، خوشی اور تیرے ذکر کی خوشبو ہو۔ تو ان کے دن کا آغاز خوشی سے اور رات کا اختتام سکون سے کر دے۔ تو انہیں ایسا رزق عطا کر دے جس کے بعد ان کی زبان پر صرف تیرے نام کا شکر ہو اور دل میں صرف تیرے قرب کی روشنی۔ یا اللہ، تیری رحیمی کا واسطہ، تو وہ ہے جو زخموں پر ہاتھ رکھ کر شفا دے دیتا ہے۔ تو
تو وہ ہے جو سانس کی ڈور کو بغیر دوا کے جوڑ دیتا ہے۔ تو وہ ہے جس کا صرف کن کہہ دینا لا علاج کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ یا میرے مالک، ہم آج تیرے سامنے ان سب دکھی جسموں، روٹھے چہروں، لرزتے سانسوں اور درد سے بھرے دلوں کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں جو بستر بیماری پر پڑے اپنی ہی سانسوں کی آواز سننے سے ڈر رہے ہیں، جو گھر کے ایک کونے میں تنہا، خاموش، تکلیف کے مارے سسک رہے ہیں، جن کی حالت دیکھ کر آنکھیں جھک جاتی ہیں، زبان گھونگ ہو جاتی ہے اور دل کے اندر ایک چیخ دب جاتی ہے۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کو شفا دے دے جنہوں نے اپنے بچوں کو کھلانا چھوڑ کر خود کو تکیے کے ساتھ لگا دیا۔ تو ان باپوں کو تندرستی دے دے جو خاموشی سے اپنی تکلیف چھپا کر اپنے بچوں کی فیس اور دوا کے درمیان کسی ایک کو چنتے ہیں۔ تو ان بیٹیوں کے جسموں سے بیماری نکال دے جن کے دل ابھی خواب دیکھنے کے قابل ہیں۔ تو ان بھائیوں کو طاقت دے دے جنہیں ڈاکٹرز نے لا علاج کہہ دیا۔ تو ان بزرگوں پر رحم فرما دے جن کی ہڈیاں چھنکتی ہیں مگر زبان پر تیرا ذکر باقی ہے۔ یا اللہ، تیرے حبیب کا واسطہ، وہ نبی جس نے امت کے لیے خود کو بھلا دیا، جو اپنی آنکھوں کے آنسو بھی صرف ہمارے لیے بہاتا رہا، تو اس نبی کے صدقے ان مریضوں پر کرم فرما جنہیں ہسپتالوں کے بستر پر لیٹے ہوئے مہینے گزر چکے ہیں، جو دل ہی دل میں سوچ چکے ہیں کہ شاید وہ اب کبھی اپنے گھر نہ جا سکیں۔ تو ان کے جسموں کو ایسا سکون عطا کر دے کہ وہ درد ان کے اندر سے نکل جائے۔ تو ان کے لیے وہ شفا نازل فرما جو دوا کے بغیر تیرے کلام سے اترتی ہے۔ تو ان کی وہ راتیں راحت میں بدل دے جو چیخوں اور نیند کے درمیان کہیں گم ہو چکی ہیں۔ تو ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھ دے۔ تو ان کے سینے سے وہ بوجھ اٹھا لے جو ہر سانس کو موت کے قریب لے جاتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ان بہنوں کی فریاد کو سن لے جن کے بھائی دن بدن کمزور ہو رہے ہیں۔ تو ان بیویوں کی دعاؤں کو قبول کر لے جو اپنے شوہروں کے چہروں کو زرد ہوتا دیکھ کر ٹوٹ چکی ہیں۔ تو ان بچوں پر رحم فرما دے جن کی ماں کی گود بیمار ہو گئی ہے، جن کے لیے ماں صرف ایک سسکتی تصویر رہ گئی۔ یا اللہ، تیری کریمی کا واسطہ، تو وہ ہے جو خالی ہاتھوں کو بھی بھر دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو بغیر صدا کے جواب دے دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما جن کے پاس دوا تو ہے مگر اس کے لیے قیمت نہیں، جن کے ہاتھ میں نسخہ ہے مگر جیب میں خالی کاغذ کے سوا کچھ نہیں۔ تو ان کے لیے وہ راستہ بنا دے جو تیری رحمت سے دوا بن جائے۔ تو ان کے دلوں کو یہ تسلی دے دے کہ شفا صرف تجھ سے ہے۔ تو ان کے قدموں کو وہ سہارا عطا کر جو انہیں بستر سے مسجد تک لے جائے۔ تو ان کے پیاروں کی دعاؤں کو ایسا اثر دے دے جو فرشتے بھی روتے ہوئے قبول کر لیں۔ یا میرے مالک، تو ان ماؤں کے لیے وہ زندگی لوٹا دے جن کے بچوں نے دعاؤں کی زبان سیکھ لی ہے مگر ماں کا لمس بھلا بیٹھے ہیں۔ تو ان کے آنسوؤں کو وہ چمک دے دے جو تیرے عرش کو ہلا دے۔ تو ان کے سینے میں وہ طاقت بھر دے جو صرف تیری یاد سے آتی ہے۔ تو ان گھروں کو پھر سے ہنسی، شکر اور راحت سے بھر دے جن میں مہینوں سے صرف درد، دکھ اور دوا کی بو بسی ہوئی ہے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو صبر کا صلہ بے حد دیتا ہے۔ تو ان مریضوں کی ہمت کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا دے۔ تو ان کے چہروں کو روشنی عطا کر۔ تو ان کے اندر کی ٹوٹی پھوٹی کو اپنی رحمت سے باندھ دے۔ تو ان کے آس پاس کے لوگوں کو صبر، محبت اور خدمت کی دولت دے۔ تو انہیں ان کا سہارا بنا جو بستر پر پڑے تیری طرف تک رہے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان کی دعاؤں کو اتنا اثر دے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مریضوں کے لیے شفا بن جائیں۔ تو ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تو ان کے لیے وہ لمحہ لیا جس میں وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹیں، نئی دعاؤں، نئی توفیق اور تیرے اور قریب ہونے کے ارادے کے ساتھ۔ تو ان کے لیے ایسا کل لکھ دے جو تیری رضا سے بھرا ہوا ہو، ان کی ہر سانس تیرے ذکر میں ہو، ہر دھڑکن تیرے نام سے بندھی ہو اور ہر لمحہ تیرے کرم کا گواہ ہو۔ یا اللہ، تو وہ ہے جس نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو وہ ہے جس نے نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کا ساتھ دیا۔ تو وہ ہے جس نے مٹھی بھر لوگوں کو باطل کے سمندر میں غالب کر دیا۔ تو آج بھی وہی ہے، تو بدلتا نہیں، تیرے وعدے بدلتے نہیں، تو اپنی نصرت کے وقت بدلتا نہیں۔ آج ہم تیرے سامنے ان مظلوموں کے لیے فریاد کر بیٹھی ہیں جن کی فریادیں زمین چیر کر تیرے عرش تک پہنچتی ہیں، جو نہتتے ہیں مگر ایمان سے مالا مال،
جن کے ہاتھ میں نہ ہتھیار ہے نہ پناہ مگر زبان پر صرف تیرا نام ہے، جو روٹی سے محروم ہے مگر اذان سے نہیں، جو تنہائی سے دوچار ہیں مگر تیرے سجدے نہیں چھوڑتے۔ یا میرے مالک، تو غزہ کے ان بچوں پر کرم فرما دے جنہوں نے ماں کی گود کی جگہ ملبے کی ٹھنڈک میں سونا سیکھ لیا ہے۔ تو ان کے کانوں میں وہ لوریاں واپس لا دے جو گولیوں کی آواز میں کھو گئیں۔ تو ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ فرما دے۔ تو ان کے لیے وہ صبح لا دے جو امن، سکون اور آزادی کی ہو۔ تو ان کی آنکھوں سے وہ خوف مٹا دے جو ہر دھماکے کے بعد نئی چیخ بن جاتا ہے۔ یا اللہ، تو ان ماؤں کے کلیجوں کو تھام لے جو اپنے بچوں کے خون سے لپٹ کر قبروں کے کتبے چومتی ہیں۔ تو ان کے دل میں وہ قرار ڈال دے جو تیرے وعدے پر یقین سے پیدا ہو۔ تو ان کے سینوں سے وہ زخم ہٹا دے جو ہر شہادت پر تازہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں وہ طاقت بھر دے جو انہیں کسی سپاہی سے زیادہ مضبوط بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ان باپوں کی آنکھوں سے وہ منظر مٹا دے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو چھت کے نیچے دفن ہوتے دیکھا۔ تو ان کے سروں پر وہ سایہ کر دے جو تیرے عرش سے اترے۔ تو انہیں وہ وقت دکھا دے جب وہ اپنا گھر پھر سے آباد کرے، اپنا کھویا ہوا بچپن پھر سے اپنے بچوں کی آنکھوں میں تلاش کرے۔ تو ان کے قدموں سے وہ ملبہ ہٹا دے جو لاشوں اور آنکھوں کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ تو ان کی زمین کو پھر سے سجدے کی طاقت دے، اذان کی گونج اور قرآن کی تلاوت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ، تو ان جوانوں کو وہ غیرت عطا کر جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جینے کا حق مانگے۔ تو ان کے بازوؤں کو وہ طاقت دے جو ٹینکوں کو پاؤں کی خاک بنا دے۔ تو ان کے ناروں میں وہ جذبہ ڈال دے جس سے زمین بھی تھر تھرا جائے۔ تو ان کے سینے میں وہ آگ بھر دے جو ظالم کی راتوں کو بے نیند کر دے۔ یا اللہ، تو اسرائیل کے ہر منصوبے کو زمین میں دفن کر دے۔ تو ان کے طیارے کو پرندوں کی طرح گرا دے۔ تو ان کی چالاکیوں کو ان پر الٹا کر دے۔ تو ان کے سسٹمز، ان کے دل، ان کے قلعے، ان کے محافظ سب کو ایک لمحے میں برباد کر دے۔ تو ان کے وجود کو تاریخ کے اندھے گڑھے میں پھینک دے جہاں سے صرف لعنتیں ہی واپس آئیں۔ تو ان کی فتوحات کو فریب میں بدل دے، ان کے الفاظ کو گونگا، ان کے ہاتھوں کو بے حس اور ان کے دلوں کو لرزتا ہوا بنا دے۔ تو ان کی راتوں میں وہ چیخیں بھر دے جو انہوں نے برسوں فلسطین کے سناٹے میں گونجنے کے لیے چھوڑی تھیں۔ یا اللہ، تو فلسطین کے اس چھوٹے بچے کی دعا قبول فرما جس نے خون آلودہ ہاتھوں سے تجھے پکارا۔ تو اس بیٹی کی آہ سن لے جس نے باپ کو لاش میں بدلتے دیکھا۔ تو ان بھائیوں کی فریاد قبول کر لے جنہوں نے بہنوں کو نوحہ نہیں، تکبیر کے ساتھ دفن کیا۔ تو ان کے زخموں کو وہ شفا دے دے جو تیرے قرب کی صورت میں ہو۔ تو ان کے آنسوؤں کو وہ برکت دے دے جو آسمان ہلا دے۔ تو ان کے لیے آزادی لکھ دے، نہ کسی معاہدے سے، نہ کسی ظاہری مدد سے، بلکہ صرف تیرے حکم سے، تیرے فیصلے سے، تیرے فرشتوں کی تائید سے۔ تو ان کی زمین کو پھر سے مسلمانوں کا مرکز بنا۔ تو ان کی اذان کو پھر سے سب سے بلند کر۔ تو ان کی نسلوں کو علم، طاقت، عبادت اور صبر کا ایسا ستون بنا جو رہتی دنیا تک تیرے دین کے محافظ بنے رہیں۔ یا اللہ، ہمیں خاموش تماشائی نہ رہنے دینا۔ تو ہمیں ان کے حق میں وہ دعا عطا کر دے جو قبول ہو کر عرش تک پہنچے۔ تو ہمیں ان کی دعاؤں کا حصہ بنا۔ تو ہمیں ان کی تکلیف کو محسوس کرنے والا دل دے۔ تو ہمیں ان کی آزادی کی خوشی کے دن دیکھنے کی عمر عطا فرما، اور تو ہمیں ان کے ساتھ اس کلمے کے سائے میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ۔ اے وہ ذات جو گود کو ہرا بھی کر سکتا ہے اور دل کو بھی روشن، تو وہ ہے جو وقت سے پہلے دے دیتا ہے اور وقت کے بعد بھی عطا۔ ماؤں کے دل تھام لے جو اپنی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ رکھتے رکھتے خود ننگی دعاؤں میں بدل گئیں، جو اپنے بیٹوں کو پالتے پالتے خود تنہا ہو گئیں، جو اپنے بچوں کے لیے خود کو خوشی سے محروم کرتی رہیں مگر وہی بچے انہیں گھر کے ایک کونے تک بھی محدود کر گئے۔ تو ان باپوں کے آنسو پونچھ دے جو بازاروں میں ہنستے ہیں اور رات کو چپکے سے روتے ہیں، جن کی محنت کی کمائی نے اولاد کو بلندیاں تو دیں مگر وہی اولاد انہیں گر کر بھلا بیٹھی۔ تو ان کے سروں پر وہ چھاؤں لوٹا دے جس کے نیچے وہ جواں دل سے نہیں، دل سے جواں محسوس کرے۔ تو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے والے بچے عطا کر جو ان کے کندھوں کو پھر سے جلا دیں۔ تو ان کے لیے وہ لمحے لکھ دے
جن میں اولاد ان کے قدموں پر بیٹھ کر ان سے محبت کی بھیک مانگے۔ یا اللہ تو ان گھروں میں بھی سکون پیدا کر دے جہاں اولاد ہے مگر دل نہیں، جہاں رشتے ہیں مگر احساس نہیں، جہاں ماں باپ سانس تو لیتے ہیں مگر زندگی نہیں گزارتے۔ تو ان گھروں میں وہ نور اتار دے جس سے ایک بار پھر سے مسکراہٹ گونجے۔ تو ان دیواروں سے وہ بے حسی ختم کر دے جو ماں باپ کے آنسو بھی جذب نہیں کرتی۔ تو ان کمروں سے وہ خاموشی مٹا دے جو بوڑھے والدین کی چیخوں کو بھی چھپا لیتی ہے۔ تو ان گھروں میں وہ ہوا بھیج دے جو تیرے قرب کی خوشبو سے لبریز ہو۔ تو ان گھروں کو وہ برکت دے دے جس میں نہ صرف روٹی ہو بلکہ محبت ہو، دعائیں ہوں، نرمی ہو، اور وہ سجدے ہوں جو سب کے لیے آسانیاں لے آئیں۔ یا میرے مالک تو ان سب والدین کو اپنی خاص رحمت میں لے لے جنہیں دنیا نے رلا دیا، اولاد نے توڑا، عمر نے تھکایا۔ تو ان کے لیے وہ آرام لکھ دے جو ان کے بڑھاپے کو عبادت بنا دے، ان کے دن کو خوشی، ان کی رات کو سکون، اور ان کی زندگی کو عزت میں بدل دے۔ یا اللہ تو ان والدین کے لیے وہ وسیلے پیدا کر دے جن کے دل میں صرف یہ حسرت ہے کہ اولاد دعا دے نہ کہ دکھ۔ تو ان کی زندگی کے ہر اس لمحے کو راحت میں بدل دے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بھلا کر دوسروں کو پالا۔ تو ان کی ہر قربانی کو وہ صلہ دے دے جو نہ صرف دنیا میں عزت بلکہ آخرت میں بخشش کا سبب بن جائے۔ تو ان کی دعاؤں کو وہ اثر دے دے جو نسلوں کے نصیب بدل دے۔ تو ان کے لیے وہ فرشتے بھیج دے جو ان کی دعا سے پہلے ان کی ضرورت پوری کر دیں۔ تو ان کے سروں سے بوجھ اٹھا لے جس نے ان کی ہڈیاں چور کر دی ہیں۔ تو ان کے دلوں کو وہ سکون عطا کر جو تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ان کے آنسوؤں کو وہ طاقت دے دے جو تیرے عرش کو ہلا دے، اور تو انہیں ان بچوں کے سینے سے لگا دے جو ان کی دعاؤں کا اصل نتیجہ ہوں، تیرے نور سے بھرے ہوں، تیرے راستے پر چلنے والے ہوں، تیرے بندے ہوں، ان کے لیے رحمت ہوں، ان کے لیے سہارا ہوں، ان کے لیے جنت کا دروازہ ہوں۔ یا اللہ تو وہ ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے، تو وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو سنبھالتا ہے، تو وہ ہے جو ظلم کے مقابلے میں مظلوم کا ہاتھ تھامتا ہے، تو وہ ہے جو خاموشی سے انصاف کرتا ہے، وہ انصاف جس کے فیصلے زمین پر نہیں عرش پر ہوتے ہیں۔ یا میرے مالک آج ہم تیرے سامنے پوری دنیا کے ان مسلمانوں کے لیے دعا لے کر آئی ہیں جن پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، جن کی اذانیں روک دی گئی ہیں، جن کے قرآن جلائے گئے، جن کی مسجدیں مسمار کی گئیں، جن کے سجدوں کو گناہ بنا دیا گیا۔ تو چین کے ان مسلمانوں کے دل تھام لے جو کیمپوں میں قید ہو کر بھی تیرے نام سے منہ نہیں موڑتے۔ تو بھارت کے ان کشمیری مسلمانوں کو آزادی دے دے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قید میں گزار دیا مگر اپنے ایمان کو آزاد رکھا۔ تو برما کے ان معصوم مسلمانوں پر رحم فرما جن کے لہو سے دریا سرخ ہو گئے۔ تو ان کے قاتلوں پر اپنا قہر نازل فرما دے۔ تو فلسطین، شام، یمن، عراق، لیبیا، افغانستان اور دنیا کے ہر اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کو وہ امن دے دے جو تیرے ذکر سے بھرپور ہو۔ تو ان کے زخموں پر وہ شفا نازل فرما جو صرف تیرے خزانوں سے ملتی ہے۔ تو ان کے خوف کو اس اطمینان میں بدل دے جو تیری رضا کا عکس ہو۔ تو ان کے لیے وہ آزادی لکھ دے جس میں اذان کی آواز ہو، تلاوت کی خوشبو ہو اور تیرے دین کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو ان غیر مسلم بندوں کے دلوں میں وہ نور ڈال دے جو انہیں تیرے قریب لے آئے۔ تو ان کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دے جو انہیں حق دیکھنے سے روکتے ہیں۔ تو ان کی سوچ میں وہ تبدیلی پیدا کر دے جو ان کے دل کو تیرے دین کی سچائی کی طرف کھینچ لے۔ تو ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کی عقلوں کو روشن کر دے، اور انہیں وہ لمحہ عطا کر دے جس میں وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے تیرے دین کے سائے میں داخل ہو جائیں۔ تو ان کے لیے وہ راہ پیدا کر دے جس پر تیرے محبوب کے طریقے کی روشنی ہو۔ تو ان کے لیے وہ ملاقات بنا دے جس میں کسی بندے کے کردار سے، کسی کتاب کی آیت سے، کسی دعائیاں لمحے سے ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو ان کے دل کو اس سکون سے بھر دے جو ایمان کے بعد ہی ملتا ہے۔ یا میرے مالک تو دنیا کے ہر کافر کو ہدایت دے، ہر دہریے کو یقین دے، ہر گمراہ کو راستہ دے، اور ہر سچائی کے منکر کو وہ دلیل دے دے جو اس کے دل کی زمین کو نرم کر دے۔ تو ان کے قدموں کو ہدایت پر جما دے
اور انہیں تیرے بندوں کے ساتھ کھڑا کر دے۔ یا اللہ، تو ہمارے وطن پاکستان پر بھی اپنا خاص کرم نازل فرما۔ تو اس دھرتی کے بنیاد گزاروں کی نیتوں کا صلہ ہمیں دے دے۔ تو اس سرزمین کو وہ ترقی دے جو صرف عمارتوں میں نہیں، کرداروں میں نظر آئے۔ تو ہمارے اداروں میں دیانت داری پیدا کر دے۔ تو ہمارے قانون میں وہ عدل ڈال دے جو طاقتور کو نہیں، حق والے کو سہارا دے۔ تو ہمارے معاشرے کو ایسی صفائی دے دے جو صرف سڑکوں پر نہیں، دلوں میں نظر آئے۔ تو ہمارے تعلیمی نظام کو وہ اصلاح عطا کر دے جو نسلوں کو فکر دے، شعور دے، بصیرت دے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو وہ مقصد عطا کر دے جو صرف نوکری کے حصول سے نہیں، امت کے نفع سے جڑا ہو۔ تو ان کے خوابوں کو ایسا آسمان دے جو تیرے دین کے سائے میں پھیلا ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمارے حکمرانوں کو وہ عقل دے دے جو انصاف کو ذاتی مفاد سے مقدم سمجھے۔ تو ان کے دلوں میں وہ خوف ڈال دے جو انہیں اپنے فیصلے میں تیری عدالت کا خیال دلائے۔ تو ان کے ہاتھوں کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو ان کے وعدوں کو وفا بنا دے۔ تو ان کی کرسی کو عبادت بنا دے۔ تو ان کے اقتدار کو امتحان بنا دے اور ان کے ہر دن کو عوام کی خدمت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، تو پاکستان کو ایسا بنا دے جو دنیا کے لیے اسلام کا نمونہ ہو۔ تو اس زمین سے وہ علم اٹھا دے جو نفاق پھیلاتا ہے، اور وہ برکت نازل فرما جو ہمارے بازاروں، مدرسوں، گھروں اور عدالتوں میں تیرے احکام کی روشنی بکھیر دے۔ تو ہمارے ملک میں وہ امن نازل فرما دے جس میں ایک ماں اپنی بیٹی کو حجاب میں بھی آزادی سمجھ کر رخصت کرے۔ تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے علاقوں کو سکھ دے، ہماری زبانوں کو دعا کا مزاج دے۔ تو ہمیں آپس میں ایک قوم، ایک دل، ایک بدن اور ایک امانت دار امت بنا دے۔ تو ہمیں اختلافات سے نکال کر ایک جھکے ہوئے سجدے میں اکٹھا کر دے۔ یا میرے مالک، تو اس پاکستان کو وہ مقام عطا فرما دے جو تیرے نبی کے دین کا علمبردار ہو، تیرے قرآن کا ترجمان ہو اور تیرے بندوں کا سچا سہارا ہو۔ یا اللہ، اے دلوں کی بے آواز صداؤں کو سننے والے، اے جھکموں کے بغیر چیخوں کو پہچاننے والے، اے مظلوموں کے سجدوں پر رحم نازل کرنے والے، آج ہم تیرے سامنے ان فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے وہ بے بس جسم ہیں، جن کی رگوں میں دوا نہیں، جن کے زخموں پر مرہم نہیں، جن کی کراہیں دعا بن کر نکلتی ہیں مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ تو ان بچوں کے لیے شفا کا راستہ کھول دے جن کی آنکھوں میں زندگی سے پہلے بموں کی روشنی اتر آئی، جن کے جسموں میں ابھی معصومیت سانس لے رہی تھی مگر شریروں نے ان کی سانسوں کو لہو سے بدل دیا۔ تو ان ماؤں کے لیے صبر کی ایسی چادر بن دے جن کے بیٹے ہسپتالوں کے سرد فرش پر آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ تو ان باپوں کو وہ ہمت عطا فرما جو اپنے بچوں کو بازوؤں میں اٹھائے ہر دروازے پر علاج کی امید لی کھڑے ہیں مگر در بند ہیں، آوازیں گم ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یا اللہ، تو ان ڈاکٹروں اور نرسوں کو وہ طاقت دے دے جو بغیر سامان، بغیر بجلی، بغیر دوا، پھر بھی ایمان کے سہارے جلے ہوئے جسموں، گولیوں سے چھینے ہوئے اعضاء اور ٹوٹے ہوئے چہروں کو سنبھالے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، تو ان زخمیوں کے دل کو وہ صبر دے دے جو انہیں برداشت سے آگے شکر کی طرف لے جائے۔ تو ان کے ذہن سے وہ خوف نکال دے جو ہر لمحہ موت کی دستک بن کر کانوں میں گونجتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں وہ امید پیدا کر دے جو انہیں تیرے وعدوں پر یقین کے ساتھ زندہ رکھے۔ یا میرے مالک، تو ان نوجوانوں کے لیے ایمان کی وہ چمک نازل فرما دے جو انہیں ہر آزمائش میں بھی تیرے کلام سے جدا نہ ہونے دے۔ تو ان بہنوں کے دلوں کو وہ طاقت دے دے جو مسجد پر حملے دیکھ کر ٹوٹ چکے ہیں، جو قرآن کو جلتا دیکھ کر خود کو ملبے کے نیچے دفن ہوتا محسوس کرتی ہیں۔ تو ان کی آنکھوں میں وہ نور لوٹا دے جو تیرے الفاظ کے نور سے جڑا تھا۔ تو ان کے دلوں سے وہ غصہ نکال دے جو انہیں بے بسی میں رلانے لگا ہے۔ تو ان کے ایمان کو ایسے تھام لے جیسے تو نے مریم کو تنہا نہ چھوڑا، جیسے تو نے یوسف کو قید خانے میں بھی اپنا بنایا۔ تو ان کے قرآن کو جلنے سے نہ بچا سکا تو ان کے دلوں میں اس قرآن کو ایسا محفوظ کر دے کہ وہ سرخی سے نہ سہی، قربانی سے تیرے کلام کی عزت کی گواہی بن جائیں۔ یا اللہ، تو ان کے ان لمحات کو نیکی میں بدل دے
جن میں انہوں نے آنکھوں کے سامنے مسجدوں کو شہید ہوتے دیکھا مگر چیخنے کی ہمت نہ تھی، زبان کو بند اور دل کو زخمی رکھا۔ تو ان کے لیے وہ تسلی اتار دے جو تیرے فرشتے مظلوموں کے کانوں میں سناتے ہیں۔ تو ان کے سینے میں وہ سکون بسا دے جو طوفان میں بھی ہاتھوں کو تیرے در پر اٹھا دے۔ تو ان کی ہر تکلیف کو عبادت میں بدل دے۔ تو ان کے ہر زخم کو جنت کے مقام کی سیڑھی بنا دے۔ تو ان کے لیے وہ زمین بنا دے جہاں نہ حملے ہوں، نہ فائرنگ ہو، نہ رونا ہو، نہ ملبہ ہو، صرف اذان کی صدا ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور تیرے دین کی چمک ہو۔ یا میرے مالک، تو اسرائیل کے ہر منصوبے کو زمین میں دفن کر دے۔ تو ان کے ہاتھوں کو باندھ دے، ان کے دلوں میں وہ خوف اتار دے جو انہیں راتوں کو چین سے سونے نہ دے۔ تو ان کے طیارے پرندوں کی طرح گرا دے۔ تو ان کی زبانوں کو گونگا کر دے، ان کی عقدلوں کو معاف کر دے، ان کی سازشوں کو انہی پر الٹا دے۔ تو انہیں ایسا عبرت کا نشان بنا دے جسے دیکھ کر ظالم بھی کانپ اٹھے۔ تو ان کی طاقت کو زوال دے دے، ان کی آنکھوں سے وہ غرور چھین لے جو معصوموں کے خون سے چمک رہا ہے۔ یا اللہ، تو ہم سب کو وہ دل عطا کر جو فلسطینیوں کی تکلیف کو اپنا دکھ سمجھے۔ تو ہمارے اندر وہ درد بیدار کر دے جو ہماری دعاؤں میں ان کی آنکھوں کا عکس بن جائے۔ تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ تو ہمیں ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا۔ تو ہماری زبان کو وہ الفاظ دے دے جو ان کے لیے سہارا بنے۔ تو ہمیں ان کے لیے وسیلہ بنا جو کسی کو اپنا نہیں کہہ سکتے۔ تو ان کے لیے وہ دعا قبول فرما جو انہوں نے سجدے میں کر کے فرش سے عرش ہلا دیا۔ تو ان کی فریاد کو اپنی عدالت میں ایسی جگہ دے دے جو تیرے قہر کا سبب بن جائے۔ تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا فرما اور ہمیں وہ دن دکھا جب وہ آزاد ہوں، ان کی ماؤں کے چہروں پر روشنی ہو، ان کی بچیوں کے ہاتھوں میں قرآن ہو، ان کے بچوں کے ہونٹوں پر نعرہ تکبیر ہو اور ان کے گھر امن، سکون اور تیرے ذکر سے گونج رہے ہوں۔ یا اللہ، وہ دن جلد لا جب ظلم کا خاتمہ ہو، ایمان کی جیت ہو، فلسطین آزاد ہو اور ظالم مٹ چکے ہوں ہمیشہ کے لیے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، تو وہ ہے جو نیتوں کے رنگ پہچانتا ہے، تو وہ ہے جو رشتوں میں محبت، گھروں میں سکون، دلوں میں نرمی اور زبانوں پر شیرینی پیدا کرتا ہے۔ تو وہ ہے جو قربت کو عبادت، خاموشی کو دعا اور بندھن کو بخشش کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ آج ہم تیرے سامنے اپنے ان رشتوں کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی ہیں جو ہماری زندگی کا سہارا بھی ہیں، آزمائش بھی، ہمارے دل کی بستی بھی ہیں اور ہماری دعاؤں کی پہلی ترجیح بھی۔ یا میرے مالک، تو ہمارے شوہروں کے دلوں کو ہمارے لیے ایسا نرم کر دے جو ہمارے سجدوں کی جزا ہو۔ تو ان کے چہروں سے وہ تھکن دور کر دے جو دنیا کی دوڑ نے ان پر ڈال رکھی ہے۔ تو ان کے رزق میں وہ برکت ڈال دے جس میں نہ بے برکتی ہو نہ پریشانی۔ تو ان کے ہر قدم میں وہ روشنی رکھ دے جو سیدھے تیرے راستے پر لے جائے۔ تو ان کے سینے میں وہ فراخی عطا کر جو ہر پریشانی کو صبر سے جھیلنے کا حوصلہ دے۔ تو ان کے دلوں میں ہمارے لیے وہ عزت، وہ محبت، وہ مروت ڈال دے جو صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ تو ان کے فیصلوں میں وہ وزن رکھ دے جو دین، عقل اور محبت سے جڑا ہو۔ تو ان کی زبانوں پر وہ الفاظ جاری کر دے جو دل کو سکون اور رشتے کو پختگی عطا کرے۔ تو ان کے ہاتھوں کو ہماری طرف ہمیشہ مہربانی سے بڑھا دے۔ تو ان کی آنکھوں کو صرف حلال کی طرف لگا۔ تو ان کے وجود کو ہمارے لیے سراپا امن بنا دے۔ یا اللہ، تو ان شوہروں کو ہدایت دے جو بیویوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو ان کے دلوں پر زخم دیتے ہیں۔ تو ان کے لہجوں میں وہ نرمی پیدا کر جو محبت میں ڈھل جائے۔ تو ان کے فیصلوں میں وہ حکمت رکھ دے جو عورت کے مقام کو سمجھے۔ تو انہیں ایسا شعور دے دے جو ہر رشتے کی قدر کرے۔ تو ان کے کردار میں وہ شرافت بھر دے جو انہیں باپ، شوہر اور بیٹے جیسے مقدس رشتوں کا امین بنا دے۔ تو ان کے غصے کو ہدایت میں، تو ان کی لاپرواہی کو فکر میں، تو ان کی غفلت کو احساس میں بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنے شوہروں کی محبت میں حد سے نہ گزار اور ان کے ظلم میں آزمائش میں نہ ڈال۔ تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنے والی، سنوارنے والی اور ان کا سہارا بننے والی بیویاں بنا۔ تو ہماری گھریلو زندگی کو عبادت بنا دے۔ تو ہمارے گھروں میں محبت، عزت، الفت، دینداری اور تیرے ذکر کی روشنی پیدا فرما دے۔ یا اللہ، تو
تو ہماری اولاد کو ایسا بنا دے کہ انہیں دیکھ کر ہمیں تیرے قریب ہونے کا احساس ہو۔ تو ان کی پرورش میں ایسی برکت ڈال دے کہ ہر قدم پر تیرے کلام کی مہک ہو۔ تو ان کے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے، ان کی زبانوں کو سچ سے، آنکھوں کو حیا سے، ہاتھوں کو خیر سے اور قدموں کو ہدایت سے باندھ دے۔ تو انہیں ایسی تربیت دے دے جو انہیں دنیا کے فتنے سے بچا لے۔ تو ان کے دلوں میں ماں باپ کی عزت، قرآن کی محبت اور دین کا نور بھر دے۔ تو ان کی سوچوں کو صاف رکھ، ان کے دوست نیک بنا۔ تو انہیں غلط قدم اٹھانے سے پہلے روک لے۔ تو ان کے دلوں میں وہ یقین رکھ جو گناہ کے قریب بھی نہ جانے دے۔ تو انہیں ایسے بنا دے کہ وہ قوم کا فخر ہوں، دین کا چراغ ہوں اور ماں باپ کے سجدوں کا جواب ہوں۔ تو انہیں بگاڑ سے بچا، نفس سے بچا، دنیا کے دھوکے سے بچا۔ تو ان کے رزق میں وہ صفائی رکھ جو تیرے فضل سے نصیب ہو۔ تو ان کے راستے آسان فرما، امتحانوں میں کامیاب فرما۔ دلوں میں اللہ کی محبت، نبی کے طریقے، صحابہ کے کردار اور اولیاء کی عاجزی پیدا فرما۔ تو انہیں ایسی اولاد بنا دے جو ہاتھ اٹھا کر دعا دے، نہ کہ تانا۔ یا اللہ، تو ہمارے ہمسایوں کے دلوں میں ہمارے لیے خیر پیدا کر دے۔ تو ہمارے در و دیوار کے درمیان محبت، خلوص اور ایثار کے پھول اگا دے۔ تو ہمیں ان کے لیے باعث راحت بنا۔ تو ان کے دکھ ہمیں محسوس کروائے۔ تو ان کے حقہ کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمارے دلوں میں وہ نرمی ڈال جو ان کی بھوک، ان کی خاموشی، ان کی مشکل کو محسوس کرے۔ تو ان کے لیے ہمارا وجود باعث خیر بنا دے۔ تو ہمارے تعلقات کو نفرت سے بچا، حسد سے بچا، مقابلے کی آگ سے بچا۔ تو ہمارے درمیان ایسی مہربانی پیدا کر جو دین کی پہچان ہو، جو صدقہ بن جائے۔ تو ہمیں ان کی عزت کا محافظ بنا، نہ کہ ان کی کمزوری کا قصہ گو۔ تو ہمارے گھروں کو ان کے لیے خیر کا سبب بنا۔ تو ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے خیر کی دعا جاری فرما۔ تو ہماری زبانوں کو ان کے لیے سلامتی سے بھر دے۔ تو ہمیں ان کا ہمدرد بنا، ان کے بچوں کے لیے محبت والا چہرہ بنا۔ تو ہمارے اور ان کے بیچ کا فاصلہ تیرے قرب کی روشنی سے مٹا دے۔ یا اللہ، تو ہمارے رشتہ داروں کے دلوں کو بھی نرم کر دے جو برسوں سے صرف نام کے رشتے رہ گئے، جن کی باتوں میں جھر آ گیا، جن کی خاموشی جدائی میں بدل گئی۔ تو ان رشتوں کو اپنے کرم سے جوڑ دے۔ تو ان کے دلوں سے ہر بدگمانی نکال دے۔ تو ان کے سینوں سے وہ حسد ختم کر دے جو محبت کو دفن کر دیتا ہے۔ تو ان کے لہجوں سے وہ سختی ختم کر دے جو رشتوں کو خود سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ تو ہمیں ان کے لیے خیر خواہ بنا، ان کی بھلائی مانگنے والا دل دے۔ تو ہمیں ان کا بھید چھپانے والا، ان کے حق میں دعا کرنے والا اور ان کی غلطی پر معاف کرنے والا بنا دے۔ تو ان کے لیے ہماری زبانوں پر برکت رکھ، ہمارے دلوں میں صبر اور عمل میں نیکی رکھ۔ تو ہمارے بیچ کا فاصلہ ختم کر دے، وہ وعدے پھر سے جڑ جائیں، وہ ملاقاتیں پھر سے مسکراہٹ بن جائیں، وہ سلام پھر سے دعا بن جائیں۔ تو ہمارے رشتوں کو ایسا مقام دے کہ تیرے فرشتے بھی کہیں یہ رشتہ اللہ کے لیے ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے ہر رشتے میں ایسا نور بھر دے جو نہ صرف دنیا کو جلا دے بلکہ آخرت میں بھی روشنی بن جائے۔ تو ہمارے رشتوں کو تیرے دین کا وسیلہ بنا، تیرے کرم کا سبب بنا، تیرے فضل کی جڑ بنا۔ تو ہمارے سروں پر تیرے عرش کی چادر تان دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن کے گھروں میں تیرے نبی کی سنت، تیرے دین کی مہک، تیرے قرآن کی تلاوت اور تیرے نام کی خوشبو پھیلی ہو ہمیشہ ہمیشہ۔ آمین کے بغیر تیرے رحم پر مکمل یقین کے ساتھ۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے اپنی خاموشیوں کو لے کر آئی ہیں، وہ خاموشیاں جو کسی سے کہی نہیں جا سکتی، وہ درد جو لفظوں میں ڈھل ہی نہیں سکتے۔ تو جانتا ہے ہم نے کب کب ہنستے چہروں کے پیچھے روئے، کب کب اپنے اندر کا طوفان کسی کو دکھائے بغیر سہ لیا، کب کب خود کو مضبوط ظاہر کیا مگر اندر سے ٹوٹتے چلے گئے۔ تو وہ ہے جو سجدے میں گرتے ہوئے آنسوؤں کو بھی شمار کرتا ہے۔ تو وہ ہے جو دعاؤں کے بنا زبان نکلے سے پہلے بھی جان لیتا ہے کہ دل کیا مانگ رہا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ ہمت عطا فرما دے کہ ہم ہر پریشانی، ہر تنہائی، ہر آزمائش میں صرف تیرے در پر آ کر رک جائیں۔ تو ہمیں ایسی تسلی دے دے جو زمانے کی بے وفائی میں بھی تیرے قرب سے جڑی رہے۔ تو ہمارے وجود سے وہ کمزوری نکال دے جو کسی انسان کے سہارے کی محتاج ہے۔ تو ہمارے دلوں میں وہ خودداری ڈال دے جو خود کو فقط تیرے سامنے جھکانے پر قناعت کرے۔
تو ہماری راتوں کو عبادت کا رنگ دے دے، ہمارے دن کو نیکیوں سے بھر دے، ہمارے قدموں کو گناہوں کے راستے سے ہٹا دے۔ تو ہمارے اندر ایسی عاجزی پیدا کر دے کہ ہر کامیابی پر شکر اور ہر ناکامی پر صبر ہماری پہچان بن جائے۔ تو ہمارے دل سے وہ رنجش نکال دے جو سجدے کی لذت چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں ایسا یقین دے دے کہ ہم اپنی کمزوریاں بھی تیرے حوالے کر دیں اور تیرے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہیں۔ یا اللہ، تو ہماری زبان کو ہمیشہ سچ پر قائم رکھ، تو ہمارے قلم کو ہمیشہ خیر لکھنے والا بنا، تو ہمیں کسی کا برا سوچنے سے بچا، تو ہماری نیتوں کو صاف رکھ، تو ہمارے خوابوں کو وہ تعبیر دے جو تیرے فیصلے سے بہتر ہو۔ تو ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم کسی کے لیے دعا بن جائیں، کسی کی مشکل میں آسانیاں بن جائیں، کسی کی تکلیفیں میں ہمدرد بن جائیں۔ تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کا موقع دے، تو ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی استقامت دے، تو ہمیں وہ علم دے جس سے ہم تیرے قریب ہو جائیں، تو ہمیں وہ روشنی عطا کر جو دل کے اندھیروں کو ختم کر دے، تو ہمارے اندر سے ہر وہ وسوسہ نکال دے جو ہمیں تیری رضا سے دور کر دے، تو ہمارے سینے کو اپنی محبت سے بھر دے، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے چہروں پر تیرا نور جھلکتا ہے، تو ہمیں ان لوگوں کا ہم نشین بنا دے جو تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے روتے ہیں، تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارے کردار کو ایسا بنا دے کہ ہماری خاموشی بھی تیرے ذکر میں ڈھل جائے، تو ہمارے سجدوں کو وہ قبولیت عطا کر دے کہ ان کی بدولت ہمارے سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں، تو ہمارے لبوں پر تیری تعریف جاری کر دے، تو ہمیں اپنے قریب کر لے اور کبھی ہم سے جدا نہ کرنا۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں نفرتوں سے پاک کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر کسی کے لیے خیر ہی سوچیں، ہر کسی کے لیے آسانیاں بنیں۔ تو ہمارے ہاتھوں کو لوگوں کی خدمت کے لیے لگا، تو ہماری زبان سے خیر نکال، تو ہمیں وہ صبر عطا کر جو بڑے امتحانوں میں بھی راضی رہنے کا حوصلہ دے، تو ہمیں وہ نظر دے جو دوسروں کے درد کو سمجھے، تو ہمارے سینے میں وہ کشادگی عطا کر کہ ہر دکھ کو مسکراہٹ میں بدل دیں، تو ہمارے پیارے نبی کی سنت کو ہمارے وجود میں زندہ کر دے، تو ہمیں ان راستوں پر چلا جن پر تیرے خاص بندے چلا کرتے تھے، تو ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکنے دینا، تو ہماری زندگی کو اپنی رضا میں گم کر دے، تو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں اپنے ذکر کے صدقے لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھ، تو ہمارے لیے ایسی نیکیوں کا وسیلہ بنا دے جو کبھی ختم نہ ہو، تو ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو ہمیں اپنی دوستی میں لے لے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر شر، ہر مصیبت، ہر غم، ہر وسوسے، ہر آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے اور کبھی جدا نہ کرنا۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو صحرا میں پانی پیدا کر سکتا ہے، تو وہ ہے جو اندھیروں سے راستہ نکالتا ہے، تو وہ ہے جو ہر بند دروازے کو اپنی مہر سے کھول دیتا ہے، تو وہ ہے جو بکھرے ہوئے دلوں کو سمیٹ لیتا ہے اور ایسے چھپ کر سنبھالتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کون سا در تھا جہاں میں رویا اور جواب آ گیا۔ یا میرے مالک، آج ہم تیرے حضور ان بند دلوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کے ہر رخ کو آزما لیا، ہر انسان کو پکارا، ہر دروازے پر دستک دی، مگر جب کوئی جواب نہ ملا تو آخر کار تیرے در پر آ گئے۔ تو ان سب کی جھکی گردنوں کو سہارا دے دے جو کئی برسوں سے آزمائش میں ہیں، تو ان کے دلوں کو وہ تسلی دے دے جو نہ لفظوں سے ہو نہ سہاروں سے بلکہ صرف تیرے قرب سے ہو۔ تو ان کی دعاؤں کو اس لمحے سے ملا دے جب آسمان کے در کھلتے ہیں، تو ان کے اندر کا اندھیرا ختم کر دے جس نے ان کی راتوں کو بوجھ اور دن کو بے رنگ کر دیا ہے، تو ان کے خوابوں کو وہ حقیقت دے دے جو تیری رجا سے جڑی ہو، تو ان کے ماتھے پر وہ سکون لکھ دے جو تیرے ہی نور سے اترتا ہے، تو ان کے فیصلوں کو وہ یقین عطا کر دے جو اپنے نصیب پر گلا نہیں بلکہ شکر بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس لمحے سے بچا لے جب سجدہ تو ہو مگر دل بھٹکا ہوا ہو، تو ہمیں اس حالت سے بچا لے جب دعا تو مانگی جائے مگر دل بے یقین ہو، تو ہمیں اس گناہ سے بھی بچا لے جسے ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، تو ہمیں وہ بصیرت عطا کر جو نیکی اور نفس کے بیچ فرق بتا دے، تو ہمیں وہ علم عطا فرما جو عاجزی دے نہ کہ فخر، تو ہمیں وہ طاقت عطا فرما جو دشمن کو ہرانے سے نہیں خود پر قابو پانے سے ملتی ہے، تو ہمیں وہ کردار دے جو خاموش رہ کر بھی روشنی بنے، تو ہمارے چلنے میں
وہ ضبط رکھ دے جو گرنے والے کو سہارا دے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر بوجھ نہ ہوں بلکہ ان کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ تو ہمیں ان الفاظ سے بچا لے جو رشتے توڑتے ہیں۔ تو ہمیں ان خیالوں سے نکال لے جو ہمیں تیرے فیصلوں پر اعتراض کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کسی کا سہارا ہوں، کسی کی ضرورت نہیں بلکہ کسی کی دعا بنے۔ تو ہمارے لہجے میں وہ نرمی پیدا کر دے جو دوسروں کو خدا کی یاد دلا دے۔ تو ہمارے وجود میں وہ خاموشی رکھ دے جو دوسروں کے شور کو تھام لے۔ تو ہمارے صبر کو وہ رتبہ عطا کر دے جو سجدوں کے آنسوؤں سے ملتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے ہاتھ میں علم ہو مگر عمل نہ ہو، جن کی زبان پر ذکر ہو مگر دل میں ریا۔ تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو تیرے قرب کے بغیر آگے نہ بڑھے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے تیرے بندوں کو راحت ملے۔ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا فخر نہ دے بلکہ ان کے ذریعے عاجزی دے۔ تو ہمیں کسی بھی نعمت کا زوال نہ دکھانا۔ تو ہمارے وہ خواب بھی پورے نہ کرنا جو ہمیں تیرے راستے سے ہٹا دیں۔ تو ہمیں وہ کامیابی دے جو ہمیں تیرے سامنے جھکا دے۔ تو وہ رتبہ نہ دینا جو ہمیں خود سے بڑا سمجھا دے۔ تو وہ عزت نہ دینا جو ہمیں دوسروں کو کمتر سمجھنے پر مجبور کر دے۔ تو وہ علم عطا کر جو ہمیں دوسروں کی غلطی پر دعا کرنے والا بنائے۔ تو وہ دل دے جو دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈے بلکہ ان کے لیے دعا کرے۔ تو وہ آنکھ دے جو دوسروں کے دکھ پر بہے۔ تو وہ زبان دے جو دعا مانگے، تجلیل نہیں۔ تو وہ ظرف دے جو برداشت کر سکے۔ تو وہ حوصلہ دے جو برا سن کر بھی دعا دینے پر ابھارے۔ تو وہ خاموشی دے جو محفل میں بھی تیرے ذکر کی گونج بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لمحوں سے بچا لے جب ہم کسی کی بات سے ٹوٹ جائیں اور خود پر اعتبار کھو بیٹھیں۔ تو ہمیں ان حالات سے بچا لے جہاں ہم کسی کا محتاج ہو جائیں۔ تو ہمیں وہ پاکیزہ سوچ عطا فرما دے جو ہر وقت تیرے لیے جھکی رہے۔ تو ہمارے جسم کو گناہوں سے، ہمارے دل کو حسد سے، ہماری روح کو بخل سے، ہماری نیت کو فساد سے، ہماری سوچ کو دنیا کی چمک سے اور ہماری منزل کو صرف اپنی رضا سے جوڑ دے۔ تو ہمیں ہر آزمائش کے اندر وہ پہچان دے جو ہم سے ہمارا اصل نہ چھینے۔ تو ہمیں ہر شکست میں وہ حوصلہ دے جو ہمیں تیری طرف پلٹنے پر مجبور کر دے۔ تو ہمیں ہر کامیابی میں وہ عاجزی دے جو ہمیں مزید سجدوں کی طرف مائل کرے۔ تو ہمیں ایسی محبت عطا کر جو صرف تیرے لیے ہو۔ تو ہمیں ایسی نفرت سے بچا لے جو ہمیں دوسروں کے لیے برا سوچنے پر مجبور کرے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں پر بوجھ نہ بنے، ان کی دعاؤں کا سکون بنے، ان کی فجر کے وقت سجدے کی مثال بنے، ان کے دکھ کے وقت چھاؤں بنے اور ان کے سفر کے وقت دعا کا سہارا بنے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی اس مقام پر نہ لے جانا جہاں ہم تجھ سے غافل ہو جائیں۔ ہمیں کبھی وہ لمحہ نہ دکھانا جس میں ہم گناہ کو جائز سمجھیں۔ ہمیں کبھی وہ سچ نہ دینا جو کڑوا ہو مگر ہماری نیت کو فاسد کر دے۔ ہمیں وہ جھوٹ بھی نہ دینا جو دوسروں کو بچا کر ہمیں تیرے قرب سے دور لے جائے۔ تو ہمیں وہ راستہ عطا کر جو صرف تیرے عرش کی طرف لے جائے۔ تو ہمیں وہ زبان دے دے جو ہمیشہ دعا مانگتی رہے۔ تو ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت کے بغیر بے چین ہو۔ تو ہمیں وہ رات دے دے جس میں ہم جاگ کر صرف تیرے سامنے گر پڑیں۔ تو ہمیں وہ دن دے دے جس میں ہم تیرے لیے جئیں، اور تو ہمیں وہ لمحہ دے دے جس میں ہم ہمیشہ کے لیے تیرے ہو جائیں، بغیر کسی قید، بغیر کسی خوف، بغیر کسی پردے کے، خالص، مکمل اور ابدی تیرے ہی ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم تیری بندی ہیں، تیری رحمت کی طلبگار، تیری محبت کی بھوکی، تیرے در کی فقیر۔ ہم تیرے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ ہم آج اپنے لیے مانگنے آئی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ دل عطا کر دے جو تیرے ذکر کے بغیر بے چین ہو جائے۔ ہمیں وہ زبان دے دے جو کبھی شکوہ نہ کرے، ہمیشہ شکر کرے۔ ہمیں وہ آنکھیں دے دے جو صرف تیرے خوف سے بھیگیں اور کبھی کسی گناہ پر راضی نہ ہوں۔ یا اللہ، ہمیں وہ حیا عطا فرما دے جو ہمارے لباس سے لے کر ہماری نیتوں تک اتر جائے۔ ہمیں وہ کردار دے دے جو پردے کے پیچھے بھی ویسا ہی ہو جیسا تیرے سامنے ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ نفس دے دے جو کبھی فخر نہ کرے، اور وہ عاجزی دے دے جو ہمیں ہر وقت تیرے قدموں میں رکھے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ سچ دے دے جو کڑوا سہی مگر دل کو تیرے قریب کرے۔ وہ تنہائی دے دے جو عبادت سے بھر جائے، وہ صحبت دے دے جو نیک بنا دے،
وہ راستے دکھا دے جو تیرے گھر کی طرف جاتے ہوں۔ یا اللہ ہمیں وہ دعا دے دے جو عرش تک پہنچے، وہ سجدہ دے دے جو ہمیں تیرے قرب کا احساس دے، وہ آنسو دے دے جو ہمارے گناہوں کو دھو دے، وہ راتیں دے دے جو تیرے ذکر میں کٹیں، وہ دن دے دے جو نیکیوں میں گزریں، وہ فیصلے دے دے جو ہماری زندگی کو تیرے راستے کی طرف موڑ دیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی توفیق دے دے جو ہمیں تیری عبادت سے کبھی غافل نہ ہونے دے۔ ہمیں ایسا وقت عطا کر دے جس میں صرف ہم ہوں اور تو ہو، نہ دنیا کا شور ہو، نہ نفس کی جنگ، صرف سکون ہو، فقط تیرے ہونے کا یقین ہو۔ یا میرے مالک ہمیں وہ سمجھ دے دے جو دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے کافی ہو، وہ آنکھ دے دے جو اپنے عیب دیکھے، دوسروں کی عزت کرے، وہ زبان دے دے جو خاموشی کو اختیار کرے مگر تیری تسبیح کبھی نہ چھوڑے۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت عطا کر، گناہوں سے نفرت عطا کر، غصے پر قابو عطا کر، دل کی نرمی عطا کر، دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت عطا کر، ہمیں لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ ہونے کے بجائے صبر عطا کر۔ تو ہمیں ایسی مضبوطی دے کہ ہم ہر آزمائش میں تیرے در سے جڑے رہیں۔ تو ہمیں ایسی محبت دے جو ہمیں تیری محبت سے جدا نہ کرے۔ تو ہمیں ایسا وقت دے جس میں ہم صرف تیری رضا کے لیے جئیں۔ تو ہمیں ایسی زندگی دے جو تیرے لیے ہو، اور ایسی موت دے جو تو راضی ہو کر عطا کرے۔ یا اللہ ہمیں وہ رزق عطا کر جو حلال ہو، برکت والا ہو، طیب ہو۔ تو ہمیں وہ نصیب عطا کر جس پر نہ کوئی طعنہ ہو، نہ شرمندگی، نہ تکبر۔ تو ہمیں وہ علم عطا کر جو عمل میں بدلے، وہ فہم عطا کر جو بصیرت دے، وہ صحبت دے جو جنت کی طرف لے جائے۔ تو ہمیں ایسے خواب دے جن کی تعبیر تیرے عرش کے قریب ہو۔ تو ہمیں ایسی اولاد دے جو نیک ہو، فرمانبردار ہو، صدقہ جاریہ ہو۔ تو ہمیں ایسے رشتے عطا کر جو سچائی، خلوص اور محبت سے جڑے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا شعور دے کہ ہم اپنی خاموشی سے دعائیں بنائیں، اپنی برداشت سے عبادت کمائیں، اپنے الفاظ سے زخم نہ دیں بلکہ مرہم بنے۔ ہمیں ایسا ظرف دے جو چھوٹوں کو بھی عزت دے، بڑوں کی بھی توقیر کرے۔ ہمیں وہ مقام عطا کر جس پر ہمیں خود کو دیکھ کر غرور نہ ہو بلکہ تیرا شکر ادا ہو۔ تو ہمیں اپنے لیے چن لے، ہمیں اپنی دوستی عطا کر دے، اپنے در کا نوکر بنا دے۔ تو ہمیں وہ بندگی دے دے جس میں دنیا کے ہر خوف سے نجات ہو۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جس محفل میں ہوں وہاں تیرا ذکر ہو۔ تو ہمیں اپنے نور سے جلا دے، اپنے کرم سے سنوار دے اور اپنی محبت سے بھر دے۔ ہمیشہ ہمیشہ تیرے ہو جائیں۔ یا اللہ اے ساری کائنات کے مالک، اے عرش کے وارث، اے زمین او آسمان کے درمیان ہر شے کے نگہبان، تو وہ ہے جس کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہلتا، کوئی آنکھ نہیں پلک جھپک سکتی، کوئی دل نہیں دھڑک سکتا۔ تو وہ ہے جو ہر دل کی دھڑکن جانتا ہے، ہر زبان کی خاموشی پڑھتا ہے، ہر آنکھ کے پیچھے چھپے ہوئے آنسو دیکھتا ہے۔ آج ہم تیری بارگاہ میں امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے دعائیں لے کر آئے ہیں۔ وہ امت جو کبھی بدر میں کھڑی ہو کر تیرے نام پر لڑتی تھی، جو کبھی خیبر کی فصیلیں توڑتی تھیں، جو کبھی اپنے نبی کے قدموں سے بچھائی ہوئی تھی، آج وہ امت بکھری ہوئی ہے، جھکمی ہے، الجھی ہوئی ہے، ٹوٹ چکی ہے، بھلا چکی ہے تیرے ذکر کو، تیرے دین کو، تیرے حکم کو۔ یا اللہ تو اس امت کو پھر سے وہ جوڑ عطا کر دے جو ایک اذان پر اکٹھی ہو جائے، جو ایک قرآن پر متفق ہو جائے، جو تیرے دین کی حفاظت کے لیے ایک جسم، ایک زبان، ایک صدا بن جائے۔ تو ان کے سینوں کو وسعت دے، ان کے دلوں کو بیدار کر دے، ان کے خوابوں میں تیرے نبی کی سنت بسا دے۔ تو ان کی راتوں کو سجدے سے روشن کر دے، تو ان کے دنوں کو تیرے ذکر سے مہکنے دے، تو ان کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا نور پیدا فرما دے، تو ان کے قدموں میں وہ ہدایت رکھ دے جو انہیں دوبارہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ہمت دے۔ یا میرے مالک تو ان نوجوانوں کے دلوں کو روشن کر دے جو وقت کے دھاروں میں بہتے جا رہے ہیں، جو نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دے جو انہیں تیری ناراضگی نظر نہیں آنے دیتے۔ تو ان کی زبانوں کو تیرے نبی کا ذکر سکھا دے، تو ان کے ہاتھوں کو خیر میں لگا دے، تو ان کے قدموں کو فحاشی کے راستوں سے ہٹا کر علم، عمل اور دین کی راہوں پر لے آ۔ تو ان کے دلوں کو مسجدوں کی طرف کھینچ لے، تو ان کی محفلوں کو نیکی کی مجالس میں بدل دے، تو ان کے دوست نیک بنا دے، تو ان کے موبائل کو ذکر میں، ان کے وقت کو نیکی میں،
اور ان کے دل کو قرآن میں لگا دے۔ یا اللہ تو ہر اس نوجوان کو بچا لے جو کسی گمراہی میں جا چکا ہے، جو گناہ کو عادت سمجھ چکا ہے۔ تو اسے وہ لمحہ عطا کر دے جس میں وہ کانپ جائے، وہ توبہ کر لے، وہ تجھ سے ایسا لو لگائے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے لیے بے قیمت ہو جائے۔ تو اسے ایمان کی وہ لذت عطا کر جو دنیا کی ہر لذت سے بہتر ہو۔ تو اسے وہ آنکھ دے جو صرف حلال دیکھے، وہ زبان دے جو صرف خیر بولے، وہ ہاتھ دے جو صرف تیری راہ میں اٹھے۔ یا اللہ تو ان خواتین کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے جو دنیا کی چمک میں اپنا اصل مقام بھول چکی ہے۔ تو ان کے چہروں سے بے حیائی کا پردہ ہٹا دے، تو ان کے لباس میں حیا پیدا کر دے، تو ان کے گھروں کو عبادت گاہ بنا دے، تو ان کی زبانوں کو غیبت، چغلی اور شکوہ سے پاک کر دے، تو ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، تو ان کی گود کو ایسی نسل دینے والا بنا دے جو تیرے دین کی سپاہی ہو، تو انہیں وہ تربیت دے دے جو نسلوں کو جنت کی راہ پر لے جائے، تو ان کے دلوں کو وہ شعور دے دے جو ایک بیٹی کو فاطمہ، ایک ماں کو آسیہ، ایک بیوی کو خدیجہ اور ایک بہن کو زینب بننے کا خواب دے۔ تو ان کی راتوں کو نفلوں سے، دن کو روزوں سے، زبان کو ذکر سے اور آنکھ کو آنسو سے آباد کر دے۔ تو انہیں اپنی محبت میں ایسا جلا دے کہ دنیا کی ہر رنگینی ان کے لیے ماند پڑ جائے۔ تو ان کے اندر وہ غیرت پیدا کر دے جو ایمان کی علامت ہے۔ تو انہیں وہ فہم عطا کر جو دین کے راستے میں انہیں استقامت دے۔ یا اللہ تو ہر غریب، مظلوم، یتیم، بے سہارا، مسافر، بیمار، بے روزگار اور مایوس مسلمان پر اپنا خاص کرم فرما۔ تو ان کی آنکھوں کو وہ آنسو دے جو توبہ بن جائے، ان کے ہاتھوں کو وہ دعا دے جو قبولیت کا وسیلہ بن جائے۔ تو ان کے سروں سے وہ بوجھ اٹھا لے جو انہیں تیرے در کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ان کے دلوں کو وہ طاقت دے جو انہیں صبر کے دروازے سے گزار کر شکر کے دروازے پر لا کھڑا کرے۔ تو ان کے قدموں کو وہ راہ دکھا جو دنیا کی آسانیوں کے ساتھ آخرت کی راحت بن جائے۔ تو ان کے گھروں کو برکت سے بھر دے۔ تو ان کے رزق میں حلال، طیب، برکت والا رزق نازل فرما۔ تو ان کے بچوں کو نیک، صالح، فرمانبردار بنا دے۔ تو ان کے دلوں میں احساس پیدا کر دے۔ تو ان کی تنگی کو وسعت میں، غم کو راحت میں اور اندھیرے کو روشنی میں بدل دے۔ تو ان کی بے نیازی کو اتنا کر دے کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ تو ان کے لیے وہ وقت لکھ دے جس میں ان کی ہر ضرورت بغیر سوال کے پوری ہو جائے، اور وہ سجدہ بس تیری شکر گزاری کے لیے باقی رہ جائے۔ یا میرے رب تو امت مسلمہ کو وہ مقام عطا کر دے جو اس کے رسول کے قدموں سے جڑا ہو۔ تو ان کی مسجدوں کو بھر دے، ان کے مدرسوں کو روشنی سے منور کر دے، ان کے علماء کو حکمت، بصیرت اور عمل عطا کر، ان کے حکمرانوں کو عدل، تقوی اور امانت عطا کر۔ تو ان کے بازاروں کو فحاشی سے، ان کے میڈیا کو بے حیائی سے، ان کی زبانوں کو جھوٹ سے، ان کے قلوب کو منافقت سے اور ان کے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ تو ان کے دلوں کو ایک کر دے، ان کے عقائد کو مضبوط کر دے، ان کے اتحاد کو جدا نہ ہونے دے۔ تو انہیں ایک جسم، ایک آواز اور ایک مقصد عطا فرما دے، تیرے دین کی سربلندی، تیرے قرآن کی عظمت، تیرے نبی کی اطاعت اور تیرے حکم کی تعمیل۔ یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی دین سے جڑے ہوئے، تیری زمین پر تیرے نام کی پہچان بننے والے، اور آج ہم پوری امت مسلمہ کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے وہ دعائیں مانگنے آئے ہیں جو شاید کسی کی زبان پر نہ آئیں، مگر ہر درد مند دل میں تیری طرف رجوع کے طور پر دبی ہوتی ہیں۔ یا میرے مالک تو اس امت کی وہ کھوئی ہوئی غیرت واپس دے جس نے کبھی کفار کے سامنے جھکنے کے بجائے جان دے دینا پسند کیا۔ تو امت کے ہر دل کو وہ قوت عطا کر دے جو حق بات پر ڈٹ جانے والے صحابہ کی یاد دلائے۔ تو ہماری صفوں میں وہ اتحاد نازل کر دے جس سے ہمارا اختلاف ختم ہو جائے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا بننے والا بنا، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے زخم۔ تو ہمیں دوبارہ وہ لوگ بنا دے جو ایک اذان پر دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں وہ بصیرت عطا کر دے جس سے ہم سچ اور جھوٹ میں فرق پہچان سکیں۔ تو ہمیں وہ روشنی دے دے جو قرآن کی تلاوت سے دل میں اترے۔ تو ہمیں وہ عشق دے دے جو ہمیں تیرے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو ہمیں وہ غیرت عطا فرما دے جس سے ہم دین کی مخالفت پر
خاموش نہ بیٹھیں۔ یا اللہ تو ان حکمرانوں کے دلوں میں خوف الہی پیدا کر دے جو اپنے منصب کو صرف کرسی سمجھ بیٹھے۔ تو ان کے سامنے قیامت کے دن کا تصور کھول دے۔ تو ان کے دلوں میں وہ احساس ڈال دے جو انہیں عدل پر مجبور کر دے۔ تو ان کے فیصلوں میں رعایا کی خیر، فلاح اور دین کی بکھڈا رکھ دے۔ تو ان کے آس پاس سے ہر منافق کو ہٹا دے جو حق بات چھپاتا ہے، جو انہیں گمراہ کرتا ہے۔ تو ان کے کانوں میں وہ آواز بسا دے جو مظلوموں کی سسکیوں سے لبریز ہو۔ تو ان کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹا دے جو غربت، بھوک، لاچارگی اور بیماری کو نظر انداز کر رہا ہے۔ تو ان کے دلوں میں وہ نرمی ڈال دے جو انہیں یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کرے۔ تو انہیں وہ سوچ عطا فرما جو نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بے قرار کرے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو ایسا بنا دے کہ وہ امت کے لیے آسانی کا ذریعہ ہوں، اپنی ذات کا نہیں، صرف تیرے حکم کا تابع ہوں۔ یا میرے مالک تو ان شہروں کو آباد کر دے جہاں بمباری نے اجاڑ دیا۔ تو ان گھروں کو دوبارہ بسنے کی توفیق کر دے جنہیں نفرتوں نے جلا دیا۔ تو ان درختوں کو پھر سے پھلدار کر دے جنہیں جنگوں نے سوکھا دیا۔ تو ان زمینوں میں امن اگا دے جہاں برسوں سے لاشیں دفن کی جا رہی ہیں۔ تو ان فضاؤں کو خوشبو سے بھر دے جہاں بارود کی بو بسی ہوئی ہے۔ تو ان مسجدوں میں وہ رونق واپس لا دے جہاں اذان کے بجائے فائرنگ کی گونج ہے۔ تو ان بچوں کی مسکراہٹ لوٹا دے جو کھیلنے کے بجائے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ تو ان بہنوں کے آنسو پونچھ دے جو ہر دن کسی بھائی، باپ، بیٹے کے لاشے کو غسل دے کر دفنا رہی ہیں۔ تو ان کے لیے وہ دن جلد لا جس میں ان کی صبح امن سے شروع ہو، ان کی دوپہر عزت سے گزرے اور ان کی رات سکون سے مکمل ہو۔ یا اللہ تو ان کے اندر سے وہ خوف نکال دے جس نے انہیں زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ بنا دیا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں دین کا فہم دے دے، تو ہمیں عقیدہ کی پختگی عطا کر، تو ہمیں سنت کی پابندی کی لذت چکھا دے، تو ہمیں قرآن سے محبت سکھا، تو ہمیں اس راستے پر ڈال دے جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔ تو ہمارے علماء کو ہدایت کا مینار بنا، ان کے علم میں اخلاص، ان کے عمل میں استقامت اور ان کی زبان میں تاثیر عطا فرما۔ تو ہمارے تعلیمی اداروں کو وہ کردار دے جو نسلوں کو صرف دنیا کے پیچھے نہیں، تیرے دین کے لیے کھڑا کر دے۔ تو ہمارے بازاروں سے جھوٹ، دھوکہ، ناپ تول میں کمی، سود اور فحاشی کا خاتمہ فرما۔ تو ہمارے میڈیا کو حق گوئی کا آئینہ بنا دے۔ تو ہمارے معاشرے میں نرمی، عدل، رحم، غیرت اور کردار کو بسا دے۔ تو ہمارے قاضیوں کو حق گو بنا، ہمارے اساتذہ کو سچا رہبر، ہمارے تاجروں کو امین اور ہمارے کارکنوں کو ایماندار بنا دے۔ یا اللہ تو امت مسلمہ کو وہ موقع عطا فرما دے جس میں وہ صرف تیرے لیے زندہ ہو، تیرے لیے مرے۔ تو ہمارے شہداء کے خون کو مقبول فرما۔ تو ہمیں وہ قوم بنا دے جو صرف اپنی دعا نہیں مانگتی بلکہ دنیا کی ہدایت کے لیے تڑپتی ہے۔ تو ہمیں وہ روشنی عطا فرما جو ہمارے دل، ہمارے گھروں، ہمارے ملکوں اور ہماری آنے والی نسلوں کو تیرے دین پر قائم رکھے۔ یا اللہ تو ہمیں ایک کر، ایک ہی صف میں، ایک ہی قاعدے پر، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی کتاب کے سائے میں، صرف تیرے لیے، صرف تیری رضا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تیرے بندے بنا کر زندہ رکھ اور تیرے ہی لیے موت دے، اور تیرے در پر ہی قیامت کے دن ہمیں اکٹھا کر، بکھرے نہیں، جھکے نہیں، شرمندہ نہیں، بلکہ تیرے نور میں لپٹے ہوئے، تیرے قرب میں جیتے ہوئے، تیرے عرش کے سائے میں کھڑے ہوئے ہمیشہ کے لیے۔ یا اللہ جب ہمیں تنہا قبر کے گڑھے میں اتارا جائے گا تو ہمارے ساتھ اپنی رحمت کو بھیج دینا۔ یا اللہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، زبان خاموش ہوگی، جسم مٹی میں لپٹا ہوا ہوگا اور زبان کوئی لفظ نہ بول پائے گی، اس وقت تو ہماری خاموشی کو فریاد سمجھ لینا۔ یا میرے مالک جب ہمارے جسم کے ساتھ کفن لپٹا ہوگا اور ہم دنیا کی نظر سے اوجھل ہو چکے ہوں گے، تب تو ہمیں اپنے قرب کی نظر سے دیکھ لینا۔ یا اللہ تو ہمیں قبر کے اس لمحے سے بچا لے جس لمحے فرشتے سوال کریں گے اور ہم گھبرا جائیں گے۔ تو ہماری زبان پر اپنے نام کا اقرار جاری رکھنا، تو ہمارے دل کو ایمان کے ساتھ مضبوط کر دینا، تو ہمیں جواب کی توفیق دے دینا، نہ کہ شرمندگی، نہ کہ گونگا پن، نہ کہ اندھیرا۔ یا میرے مالک
تو قبر کو ہمارے لیے ایسا بنا دے جیسے ماں کی گود، تو ہمارے سروں کے نیچے وہ راحت رکھ دے جو دنیا میں کبھی نہ ملی، تو اس تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما دے، تو اس تاریکی میں اپنا نور داخل فرما دے۔ یا اللہ، جب قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں تو ہمارے نیک اعمال کو ہمارے چہروں کی زینت بنا دینا، تو ہماری نمازوں کو ہمارے لیے روشنی بنا دینا، تو ہمارے قرآن کو قبر میں ہمارے لیے دوست بنا دینا، تو ہمارے روزوں کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دینا، تو ہمارے سچ کو ہمارا وکیل بنا دینا۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو اس طرح معاف کر دینا کہ وہ قبر کی دیواروں میں کہیں جذب ہو جائیں اور کبھی ہمارے سامنے نہ آئیں۔ یا میرے مالک، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، جب زمین اپنا بوجھ اگل دے گی، جب ہر قبر والا قیامت کی طرف اٹھے گا، تب تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کے چہرے روشن ہوں، جن کے ہاتھ میں نام اعمال دائیں طرف ہو، جن کے قدم استقامت سے تیرے در کی طرف بڑھتے ہوں۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دن کی سختی سے بچا لینا جب ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے انکار کرے گا، ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی، تو ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لینا جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یا اللہ، تو ہمیں پل صراط پر وہ روشنی عطا کر دے جو ہمیں لڑکھڑانے نہ دے، تو ہمارے قدموں کو اس دن کے خوف سے محفوظ رکھ، تو ہمیں اس پانی سے سیراب فرما دے جو تیرے حبیب کے ہاتھ سے ملے گا، تو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جو پکاریں گے مگر جواب نہیں آئے گا، جو رسوا ہوں گے مگر بخشش نہ ملے گی۔ یا میرے رب، تو ہمیں اس دن بخش دینا جس دن ہر چیز کا حساب ہوگا، تو ہماری خطاؤں کو ان سجدوں کے صدقے معاف کر دینا جو ہم نے ٹوٹے دل، بہتی آنکھوں اور کانپتے جسم کے ساتھ کیے، تو ہماری ان دعاؤں کے بدلے ہمیں جنت کا دروازہ دکھا دینا جو ہم نے راتوں کو تیرے لیے مانگی تھیں، تو ہمیں وہ موت دے جو تیرے قرب کی طرف لے جائے، تو ہمیں وہ قبر دے جس میں سجدے کی روشنی ہو، اور تو ہمیں وہ حشر دے جس میں تیرا دیدار نصیب ہو، ہمیشہ کے لیے تیرے قرب میں تیرے لطف کے ساتھ۔ یا اللہ، جب پوری امت مسلمہ اپنی قبروں میں تنہا ہو چکی ہوگی، جب ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، عالم، غافل، نیک اور گناہ گار اپنی اپنی قبروں میں سو رہے ہوں گے، تو ان کی تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد کر دینا۔ یا میرے مالک، تو ان کے لیے ان کی زندگی کی وہ عبادتیں، وہ صدقات، وہ دعائیں، وہ آنسو، وہ تسبیحات ان کا سہارا بنا دینا۔ یا اللہ، جو امت کے افراد دنیا میں گمنام رہے، چھپ کر عبادت کرتے رہے، نیکیوں کو چھپاتے رہے، تو ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دے، تو ان کے سجدوں کو ان کے لیے قبر کا بچھونا بنا دے، تو ان کے وجوہ کے قطروں کو قبر کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ، جو مسلمان دنیا میں بے نام، بے عزت یا لاوارث کہلائے، تو ان کی قبروں کو فرشتوں کی مہمان نوازی سے نواز دے، تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے عمل کی قدر فرما، تو ان کے گناہوں کو ان کے توبہ کے صدقے معاف کر دے۔ یا میرے مالک، جن لوگوں نے مرتے مرتے کلمہ پڑھا، جنہوں نے زندگی کے آخری لمحے میں تجھے پکارا، جنہوں نے تیرے سامنے روتے ہوئے جان دی، تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، تو ان علماء، حافظوں، مبلغین، دین کے خدمت گزاروں کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے امت کو تیرا پیغام پہنچایا، تیرے دین کو پھیلایا، تیرے کلام کو سکھایا۔ تو ان کے لیے قبر میں قرآن کا ساتھی بنا دے، ان کے لیے تیری یاد ان کا ہمدم ہو، تو ان کے درجات کو بلند فرما دے، تو ان کے شاگردوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا میرے مالک، جو لوگ شہید ہوئے، جو تیرے راستے میں مارے گئے، جو تیرے نام کی حفاظت کرتے کرتے مر گئے، تو انہیں قبروں سے بھی زندہ رکھ، ان کے خون کے قطرے ان کی بخشش کی سند بن جائیں، تو ان کے چہروں کو حشر کے دن سب سے روشن بنا دے۔ یا اللہ، تو ان مسلمانوں کی قبروں پر اپنا کرم نازل فرما دے جو مظلوم مارے گئے، جو ظلم کے ہاتھوں بے قصور شہید ہوئے، جو کسی کی زیادتی کا نشانہ بنے، جن کا حق چھین لیا گیا، جنہیں مارا گیا، دفنایا گیا مگر انصاف نہ ملا۔ تو ان کے لیے وہ انصاف لکھ دے جو قیامت کے دن ظالم کو گواہ کے بغیر مجرم ثابت کر دے۔ تو ان کے لیے ایسی عزت کا فیصلہ فرما دے جو ان کے جسموں کی مٹی میں نور کے رنگ بھر دے۔ یا اللہ، جب قیامت کا دن برپا ہو، جب زمین قبروں کو اگل دے، جب ہر طرف ہجوم ہو، شور ہو، چیخ و پکار ہو، نفسا نفسی ہو،
اس دن تو امت مسلمہ کے لیے خاص آسانی فرما دے، تو ہمارے حساب کو آسان بنا دے، تو ہمیں ان چہروں میں شامل کر دے جو تجھے دیکھ کر مسکرائیں گے، تو ہمیں ان قدموں کے ساتھ کھڑا کر دے جو پل صراط پر بغیر رکے گزریں گے، تو ہمیں ان صفوں میں شامل کر دے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یا اللہ، تو امت کے ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جنہوں نے کبھی نیکی کو اہم نہ جانا، جو تیرے دین سے غافل تھے، تو ان کے لیے ایسا موقع پیدا کر دے جس سے ان کے دلوں میں ندامت پیدا ہو اور وہ توبہ کے صدقے تیرے قریب آ جائیں۔ تو ان کی بے خبری کو بخشش کی چادر سے ڈھانپ لے، یا میرے مالک تو ان کے لیے ایسی مغفرت کا انتظام کر دے جس سے ان کے گناہ جھڑ جائیں، ان کا چہرہ سفید ہو جائے، ان کا نام دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ تو ان کو رسوائی سے بچا لے، خوف سے نجات دے دے اور ان کی کمزوری کو اپنی قدرت سے طاقت میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دن کے اندھیروں میں گم ہونے سے بچا لے، تو ہماری قبروں کو سنبھال لے، تو ہمارے لیے وہ لمحہ آسان کر دے جب فرشتے سوال کریں گے، تو ہمارے دل کو ثابت قدمی دے، ہماری زبان کو سچائی اور ہمارے ایمان کو تیرے ساتھ جوڑ دے۔ تو ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا جس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہ آئے، تو ہمیں ان کے ساتھ شامل کر لے جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی سلام کریں گے، جن کے چہرے جگمگا رہے ہوں گے، جن کے دامن نیکیوں سے بھرے ہوں گے، تو ہمیں ان کے ساتھ کر دے جنہیں جنت کے دروازے پر بلایا جائے گا، بغیر حساب، بغیر شرمندگی، بغیر خوف، تیرے کرم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔